السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہیں۔ جو فقر ہے وہ وراثت ہے مولا کائنات کی، جو فقر ہے وہ وراثت ہے جناب صدیق اکبر کی، جو فقر ہے وہ وراثت ہے جناب عثمان غنی کی، اور یہ فقر جو ہے یہ وراثت ہے جناب عمر فاروق کی، یہ فقر وراثت ہے جناب سلیمان فارسی کی، یہ فقر اگر وراثت ہے تو پھر یہ وراثت ہے جناب بلال حبشی کی، کہ ساری عمر ظلم و ستم سہتے رہے لیکن محبوب کے دامن کو نہ چھوڑا۔ یہ فقر وراثت ہے جناب داتا علی حجویری کی، یہ فقر وراثت ہے جناب وہ 11ویں والے پیر دستگیر صاحب کی، یہ فقر وراثت ہے جناب حضرت حق بہو سرکار کی، کہ ساری زندگی حضور کے قصے لکھتے رہے، ساری زندگی حضور کے قصیدے پڑھتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو حضور کے در پہ لانے کی کوشش اور صحیح کرتے رہے۔ یہ فقر جو ہے وہ وراثت ہے جناب اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو بانٹا آگے جا کر لوگوں کے اندر، جنہوں نے حضور کے در پہ لوگوں کو بلایا اور انہیں حقیقی معنوں میں جو ہے اسلام کی تبلیغ کی، حقیقی معنوں میں انہیں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑا۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ فخر اس کو کہتے ہیں۔ یہ آج کل مختلف قسم کے کلر کے جبے پہن لینا یا پٹکے پہن لینا، مختلف قسم کے ڈھنگ اپنا لینے کا نام فخر نہیں ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ لباس کو پہن لینے کا نام فخر نہیں ہے۔ ایک حجاج بن یوسف بہت ہی فاسق اور فاجر حکمران تھا، اس کی ظلم و ستم کے جو قصے ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس کا پالا ایک دن ایک فقیر کے ساتھ پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ اس کے علاقے میں ایک فقیر آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ ایک بہت ہی جو ہے نا فقیر قسم کا انسان ہمارے علاقے میں آیا ہے، تو اس نے کہا جاؤ اس فقیر کو بلا کے لاؤ۔ تو جب لوگ اس فقیر کو بلا کے اس کے دربار کے اندر لے کے آئے تو اس نے فقیر سے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو فقیر نے اسے کہا کہ تم ایسا کیا کرو کہ دوپہر تک نہ سوئے رہا کرو۔ تو اس نے کہا یہ کیا وظیفہ ہوا؟ وظیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے سویرے سویرے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے، تمہاری رعایا کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جی جتنا زیادہ تم سوئے رہو گے اتنا زیادہ لوگ جو ہیں تمہارے ظلم و ستم سے بچے رہیں گے، اتنے زیادہ تم قتل و غارت کم ہوگی، اتنے زیادہ لوگوں کے بچے یتیم کم ہوں گے، اتنی زیادہ عورتیں بیوائیں کم ہوں گی، تو اس لیے تم دوپہر تک سویا رہا کرو۔ اس نے کہا یہ تو کوئی وظیفہ نہیں ہوا۔ اچھا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ میرے حق میں کوئی دعا کیجیے۔ اس فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کی جان لے لے۔ تو اس نے کہا جی حضرت یہ کیا آپ دعا کر رہے ہیں؟ یہ تو دعا نہیں، یہ تو بد دعا ہے۔ کہتے نہیں، یہ دعا ہے، یہ تمہارے حق میں بھی دعا ہے اور تمہاری رعایا کے حق میں بھی دعا ہے۔ تمہارے حق میں دعا اس لیے کہ تم جتنا جلدی مرو گے تمہارے نامہ اعمال میں ظلم اتنا کم لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں قتل و غارت اتنی کم لکھی جائے گی، تمہارے نامہ اعمال میں غریبوں کا مال ہضم کرنے کا جو ہے نا جو چیزیں ہیں وہ بہت کم لکھی جائیں گی، اور رعایا کے حق میں بھی بہتر ہے۔ جتنا جلدی تم مرو گے اتنا جلدی لوگ تمہارے ظلم و ستم سے بچے رہیں گے۔ تو یہ فقیر ہوتا ہے۔ اس کا فقیر کا مزاج بہت جو ہے نا انوکھا اور عجیب ہوتا ہے۔ یہ حق بات کو، چاہے وہ حکمران ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو حق بات کو بیان کرنا ہی ان کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ آقا کریم کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا، آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کا جو ہے ایک بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کی ہدایت کی آپ نے۔ وہ جو معاشرہ ظلم اور ستم کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہ جو معاشرہ گناہوں کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا تھا، وہ جو معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام آئے تو آپ نے ان کی زندگیوں کے اندر علم اور حکمت کا نور پھیلایا۔ آپ نے ان کے دل کے اندر دلوں کو تقوی سے بھر دیا، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا۔ جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی آئی تو جب انہوں نے ایمان کی روشنی سے اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے محبوب کو پہچانا، تو وہی لوگ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیغام، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں،
آقا کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نے اس دنیا میں نہیں آنا، کوئی اور جو ہے نا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن آپ کا جو پیغام ہے یہ مختلف ٹائم پر آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کا بیڑا اٹھایا، صحابہ کے بعد تابعین نے، پھر تابعین نے، پھر اس کے بعد اولیاء عظام نے اٹھایا، مختلف علاقوں میں مختلف ایریاز کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی، اور ان کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، اللہ کے محبوب کا پیغام لے کر نکلتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغام آپ لے کر نکلیں گے اور اللہ کے محبوب کا پیغام لے کر نکلیں گے تو آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، آپ کے لیے مصائب بھی آئیں گے، آپ کے لیے تکلیفیں بھی ہوں گی۔ تو یہ مختلف قسم کی آسائشوں کے اندر زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فقر کو اپنایا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے ہرگز، کیونکہ جو ہی آپ اللہ اور اس کے محبوب کے راستے میں چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، جب آپ حق کے راستے میں نکلیں گی تو آپ مشکلات اور مصائب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ حق کی جانب گامزن کیجئے، اپنے نسلوں کو حق کی طرف لے کر آئیے، اور حق کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف اور مختلف نوعیت کا ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔